خدا کی قسم اگر 2 کروڑ کا مجمع بھی ہوتا تو میں یہ تحفہ دیتا. دوسرا، علماء کرام نے، مجتہدین کرام نے بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، تو 11 دفعہ سورہ پڑھ کے ہدیہ کر دے اس بی بی کو، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. بی بی سکینہ، پھر دیکھیے آپ کو کتنی جلدی چھٹکارا ملتا ہے مصیبتوں سے. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی پکار سچی ہو اور امام ملنے نہ آئے. ممکن نہیں ہے، امام سے حتماً ملاقات ہوگی آپ کی. یہ زیارتیں بڑی عجیب و غریب، ہر مصیبت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، جتنی بھی آپ کو زندگی میں پریشانیاں ہو ان سب کے حل کے لیے زیارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بی بی کا اصل نام تھا رقیہ، اور اس کو پکارتے تھے سکینہ یا سکینہ. عربی زبان میں کہتے ہیں سکینہ. سکینہ یعنی دل کا سکون. سکینہ کا نام پڑھ لو تو عظمت حسین خود بخود اجاگر ہو جائے. آدم کے دل کا سکون حسین، نوح کے دل کا سکون حسین، ابراہیم کے دل کا سکون حسین، موسیٰ کے دل کا سکون حسین، 1,24,000 نبیوں کے دل کا سکون حسین، کعبے کے دل کا سکون حسین، قرآن کے دل کا سکون حسین، انبیاء کے دل کا سکون حسین، ملائکہ کے دل کا سکون حسین. اب جب پورا عالم اسلام ہے اس کے دل کو، سکون کو حسین کہتے ہیں، اور حسین جس بچی کو سینے پہ لٹا کے سکون حاصل کریں اسے سکینہ کہتے ہیں. سکینہ آئی نہیں ہے، سکینہ باقاعدہ مانگی گئی ہیں. میں لفظوں کو، آج کل 2 ہی چیزیں مشہور کیوں ہیں، ایک عباس ایک سکینہ، ایک عباس ایک سکینہ. اس لیے کہ ان دونوں میں مناسبت یہ ہے وہ بھی نماز شب سے ملے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، وہ بھی نماز شب سے ملے، یہ بھی نماز شب سے ملی. نماز شب میں جو دعا کی علی نے، اس دعا کا نام ہے عباس، اور حسین نے جو نماز شب میں دعا کی اس کا نام ہے سکینہ. کہتے ہیں جب سکینہ پیدا ہوئی تو حسین ابن علی نے جھولا اپنے پاس رکھ لیا. اس سے بڑی فضیلت ہو سکتا ہے نہ سنی ہو آج تک. ایک توجہ چاہتا ہوں. جھولا سکینہ کا اپنے قریب رکھ لیا، جھولانا شروع کیا. آپ سمجھے ایک باپ جھولا جھولا رہا ہے، ایک باپ نہیں جھولا جھولا رہا ہے، نبیوں کا واری جھولا جھولا رہا ہے، نبیوں کا واری جھولا جھولا رہا ہے. ارے آپ کہیں گے عظمت، میں نے کہا عظمت اس طرح ہے کہ حسین پیدا ہو تو جھولا جھلانے جبرائیل آئیں، سکینہ پیدا ہو تو حسین جھولا جھلائیں. دل پہ لٹاتے. اتنا کہہ دیا میرا اس گھر میں دل ہی نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. یہ انتہائی محبت کی دلیل ہے. جناب رباب کہتی ہیں 3 دن ہو گئے، 2 دن گزر گئے، سکینہ نے کچھ نہیں کھایا، دودھ بھی نہیں پیا. میں نے حسین ابن علی کو بلایا، میرے سرتاج، میرے سردار، سکینہ نے، اس بچی نے کچھ کھایا نہیں ہے، اس بچی نے کچھ پیا نہیں ہے. کہا بالکل لاؤ میری گود میں دو. حسین ابن علی نے اپنی زبان مبارک نکالی، زبان مبارک بچی کو چسائی. یہ منظر ہم نے 2-3 جگہ دیکھا. جب دادا پیدا ہوا تھا تو انہوں نے بھی نبی کی زبان چوسی، جب حسین پیدا ہوئے انہوں نے بھی نبی کی زبان چوسی. جو رسالت کی زبان چوس کے بڑھیں اسے علی اور حسین کہتے ہیں، جو امامت کی زبان چوسے اسے سکینہ کہتے ہیں. اور یہ زبان چوسنے کا اثر بھی دیکھ لیجئے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ کے بچہ پیدا ہو اور آپ اپنی زبان منہ میں ڈالنے لگیں اس کے، تو سب سے پہلے کون روکے گا؟ اور تمہاری بیگم چاہے جتنا چاہیں آپ کو، مگر کیا دماغ خراب ہو گیا، خوشی میں اتنے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پتہ نہیں کتنے جراثیم ہیں تمہارے اندر. اور اگر ساس کھڑی ہوں برابر میں تو ہو سکتا ہے لگ بھی جائے. نانی دادی یہ ولادت کے وقت ہو تو مطلب آپ باپ ہو کے آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو زبان چسا دیں. خبردار، بڑا غلط کام کیا اس نے. ڈاکٹر کہتے ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں بڑا غلط کام کیا. ارے بچے کے منہ میں زبان ڈال دی، کتنے جراثیم کا مجموعہ ہے. تو اب سمجھے آپ وہ ہیں جو اپنی زبان نہیں چسا سکتے. چونکہ جہاں جراثیم ہوتے ہیں وہاں جراثیم جاتے ہیں، جہاں علم ہوتا ہے یہ زبان نہیں چوستے غذا کے لیے، یہ علم لیتے ہیں. اب آپ کہیں گے سکینہ کو کیا ضرورت ہے علم کی؟ آئیے میں بتاتا ہوں.
یہ زبان چوسنے ہی کا اثر تھا. خدا کی قسم جن کو ہسٹری شوق ہے اور جنہوں نے ہسٹری سننے کے عادی ہیں وہ تو معراج پہ پہنچ جائیں گے, اس لیے کہ بڑی عجیب و غریب ہسٹری ہے. اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے اس بچی نے زبان چوسی تو زبان چوسنے کا اثر بھی سن لیجئے. حسین ابن علی کے سفر کو بڑے بڑے لوگ نہ سمجھ سکے, مشورہ دے رہے ہیں مدینے سے نہ جائیے, مدینے سے نہ جائیے, مدینے سے نہ جائیے. ان کا علم اتنا ہی تھا کہ وہ روکتے. کوئی روایت بتا دو بچی نے کہا ہو مجھے نہ لے جائیے. دوسرا مسئلہ سن لیجئے, کہیں کہا ہو کہ میرے بابا اگر بیعت کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا, ہم آرام سے جیتے, ہم زندگی گزارتے, ہمارے بھی عیش اور آرام کے دن تھے. کسی جگہ کہا؟ بچی کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کے مقصد کو بڑے بڑے نہ سمجھ سکے, مگر سکینہ سمجھتی تھی. سمجھتی کیا تھی؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو. میرا باپ اولی الامر ہے, اگر کسی کی بیعت کر لے گا تو امام نہیں رہے گا. اس مسئلے کو جانتی تھی, کبھی بیعت کو نہیں کہا. کتنا علم تھا اس بی بی کے پاس. دوسرا, علماء کرام نے, مجتہدین کرام نے بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان کو کوئی بھی حاجت ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی مصیبت ہو, تو 11 دفعہ سورہ حمد پڑھ کے ہدیہ کر دے اس بی بی کو, پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے. کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ سورہ حمد پڑھ کے ہدیہ کرنا کس کو؟ بی بی سکینہ کو. پھر دیکھیے آپ کو کتنی جلدی چھٹکارا ملتا ہے مصیبتوں سے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے, تو دلیل ایک ایک آدمی سنیں اور ایسا محسوس ہو جیسے ہم حسین کے گھر کے آس پاس ہیں اور سکینہ کا جشن منا رہے ہیں. جملہ سن لیجئے, جملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ بھائی 11 دفعہ ہدیہ کر دیجئے سورہ حمد بی بی کو تو آپ کو ہر مصیبت سے چھڑا دے گی. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے, 4 برس کی بچی میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ تو سن لیجئے, جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے یزید کو, ظالم کو اور اہل بیت کے دشمن کو اور وقت کے بادشاہ کو اسلام پہ جب وقت پڑے تو اگر یزید جیسے بھیڑیے سے سکینہ کی طاقت اسلام کو بچا سکتی ہے تو آپ کو کیوں نہیں بچا سکتی ہو؟ نہیں کہا. اس بچی کے 2 کام تھے. حسین ابن علی جب بھی نماز پڑھنا چاہتے تھے تو مصلی ان کو تیار ملتا تھا. جناب سکینہ پہلے ہی نماز سے, ادھر نماز کا وقت ہوا, یہ ہمارے بوڑھے ہیں جن کو بڑھاپے میں معلوم نہیں ہوتا نماز کا اصلی وقت کیا ہے. یہ حسین کی بچی ہے. 4 برس کے بچے کو کیا پتا ہے کہ اگر آپ وضو نہ کر سکیں تو تیمم کریں گے؟ ہے کہیں؟ مجھے بتائیے سوچ کے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نالج میں ہوتا, ہم بڑے بڑے کی نہیں ہوتا. مدینے میں, مدینے کے راستے سے مکے میں, مکے سے کربلا تک ہمیشہ مصلی سکینہ نے بچھایا, اور عاشور کے دن مصلی نہیں بچھایا. عاشور کے دن پہلے کچھ مٹی کو اکٹھا کیا تاکہ میرا بابا تیمم کر سکے. اس کا مطلب ہے سکینہ کو اتنا علم تھا کہ جب پانی نہ ہو تو یہ نالج کہاں سے آئی؟ یہ اسی کا اثر ہے جو سکینہ نے پیا ہے اور بی بی نے زبان حسین ابن علی چوسی ہے. تو یہ بیٹی کے حوالے سے تھا. تو 3 مناسبتیں میں نے, 2 مناسبتیں کور کر دی میں نے. تیسری مناسبت وہ ہے اچھا ہے کہ آپ نہ کریں. یہ پتہ نہیں آپ کیا کہہ دیا میں نے. دیکھیے اگر کسی چیز کا نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو تو اس میں آپ کی عقل کیا کہتی ہے, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ زور سے بولیے. صحیح ہے نا؟ بالکل. اب میں فتوے آپ سے ہی لوں گا, میں نہیں کچھ بھی دوں گا, میں پھنسنا نہیں چاہتا فتوا دے. بھائی جس چیز کا فائدہ, مثلا اسلام کیا کہتا ہے اس کا, اسلام کا جنرل مسئلہ سمجھ لیجئے, بڑی آرام سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس بات کو. اسلام کہتا ہے واجبات کا انجام دینا اسلام میں اتنا مین نہیں ہے جتنا حرام سے بچنا مین ہے. متقی اسے کہتے ہیں جو حرام سے بچے. نظر و نیاز کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. نظر و نیاز کرنا بہت بڑے, مگر یہ نظر واجب نہیں ہے. مطلب ضروری نہیں کہ آپ 22 رجب کو نہیں کریں گے تو شیعہ نہیں رہیں گے.
میں یہ نہیں کہتا کریے نہیں، کریے، خوب کھلائیے بھائی. ایک نظری تو ایسی چیز ہے جو بخیل کو کنجوس کو سخی بنا دیتی ہے، ورنہ پورے سال نہیں پوچھتا تمہیں کوئی. اگر یہ نظر نہ ہوتی تو یہ سال بھر میں بھی نہ پوچھتا. تو اس نظر نے سخی بنا دیا ہمیں. ایک نظر بہت اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس نظر میں کچھ ہماری طرف سے کچھ قصے ایسے ہیں کہ جن قصوں کو روزے کی حالت میں پڑھ دیا جائے تو روزہ باطل ہے. مثلا میں اس قصے کو بتاؤں آپ سے. اور سب سے پہلے میں جو شب جمعہ ہے اسی کی مناسبت کا خیال کرتے ہوئے کہ شب جمعہ یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو ہم کو اعمال کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے. اور جو ارواح ہیں جو ہمارے مرحومین ہو چکے ہیں ان کو بھی شب جمعہ میں پرمیشن دی جاتی ہے کہ جاؤ اور سوال کر کے آؤ کہ آپ کے رشتہ دار آپ کو کچھ دینے کے لیے تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں. تو لہٰذا ہمارے ماں باپ مرحوم، ہمارے دادا دادی مرحوم، ہمارے رشتہ دار مرحوم، وہ سب کے سب شب جمعہ میں آتے ہیں. اب اگر آپ ان کو کچھ دے دیتے ہیں تو وہ خوش خوش چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ ان کو کچھ نہیں دیتے تو وہ مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں. بہترین ہے وہ انسان جو اپنے ورنے والوں کو جب لوٹائے تو خوشی کے ساتھ لوٹائے، ان کو رنجیدہ کر کے نہ لوٹائے. یہ شب جمعہ کی ایک خاصیت ہے کہ جہاں ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں. اور وہ تمہاری مال کے محتاج نہیں ہے، تمہارے اقتدار کے محتاج نہیں ہے، تمہاری سلطنت کے محتاج نہیں ہے، تمہارے پیسے کے محتاج نہیں ہے. اگر تم سے کچھ بھی نہ آتا ہو تو خالی بسم اللہ پڑھ کے پہنچا دو. اتنا تو آتا ہی ہے، چاہے قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، بالکل جاہل ہے قرآن سے، بسم اللہ تو آتا ہے. اور اگر آپ سے بسم اللہ بھی نہیں آتا تو پھر اپنے کو شیعہ نہ کہیے. ہاں یہ بھی سن لیجیے آپ. مطلب اگر آپ اتنے بالکل ڈوبے ہوئے ہیں جہالت کے سمندر میں تو پھر آپ جو ہیں وہ شیعہ کہلانے کا حق نہیں رکھتے، اس لیے کہ بسم اللہ تو آپ کے یاد ہونی ہی چاہیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اسے چھوٹی نہ سمجھیے آپ. ہمارا آدمی سمجھتا کہ نہیں یار بسم اللہ تو چھوٹی سی آیت ہے، اس سے ہمارے مرحومین کو کیا ملے گا. بھائی یہ بسم اللہ نہیں ہے، بے کے نقطے میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے، بے کے نقطے میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے. تو لہذا اپنے مرحومین کو آپ مایوس نہ لوٹائیں. شب جمعہ میں چاہے بسم اللہ 11 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں، 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں، 100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں. بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ یہ ایک آیت یہ سب سے محبوب آیت ہے. یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ریپیٹ یہی ہے، سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تو ہے ہر جگہ. مطلب 114 سورے تو 114 بار بسم اللہ قرآن مجید میں موجود ہے. ایک میں نہیں ہے تو دوسرے میں 2 بار ہے، مگر اللہ نہیں چاہتا کہ بسم اللہ میں کمی ہو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے جو سب سے زیادہ، اور کہتے ہیں یہی بہت بڑا اسم اعظم ہے. اگر کسی عذاب سے محفوظ رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو اندازہ ہو تو ایسے سوچ لیجئے کہ ادھر جناب موسیٰ بد دعا کر رہے ہیں فرعون کے لیے، لیکن فرعون پہ عذاب نہیں آ رہا ہے، اور ایک نبی کی بد دعا ہے. اللہ سے پوچھا مناجات میں، پروردگار میں فرعون کے لیے بد دعا کر رہا ہوں، اس پر اثر کیوں نہیں ہوتا، اس کا محل اس پہ کیوں نہیں گر جاتا. اے موسیٰ ذرا جا کے تو دیکھو، اس کے مین دروازے پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھلا میں اس کو ہلاک کیسے کروں جو مجھے رحمان بھی مان رہا ہو رحیم بھی مان رہا ہو. اس کی بلڈنگ، اس کا محل جس میں بسم اللہ الرحمن، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا شعار بنائی. آج کی محفل کا یہ پہلا تحفہ ہے آپ کو کہ اسے چھوٹی آیت نہ سمجھیے، پورا قرآن ہے اس آیت کے اندر، اور بہت اجر و ثواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. تو اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ اپنے صلوات زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے
چونکہ میں نے ایک اشرہ پڑھا باقاعدہ اسی موضوع پہ یہیں پڑھا ہے کہ صلوات سے بڑی آل محمد کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. جتنی بھی فضیلتیں، کعبے میں پیدا ہونا، خیبر میں علم اٹھانا، خیبر کو اٹھا لینا، دروازے کو توڑ دینا، مثلاً پتھر پہ علم گاڑ دینا، مسجد میں شہید، ساری میرے مولا کی فضیلتیں ایک طرف ہیں، مگر جو آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے وہ ہے صلوات. اس لیے کہ صلوات اسی پہ ہوتی ہے جو پاک ہو. سمجھ رہے؟ یہ آل محمد کی پاکیزگی کی دلیل ہے. تو صلوات اور بسم اللہ. تو یہ شب جمعہ کے حوالے سے تھا، چونکہ اس لیے کہ یہ مناسبت ہے بہت بڑی، اس میں آپ غافل نہ ہوں. اس لیے کہ عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ فرشتوں کی ایک ٹیم آتی ہے دوپہر میں شب جمعہ میں، اور وہ جمعے کے اینڈ تک رہتی ہے، اور ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہے صرف بندے نے کتنی بار صلوات پڑھا ہے. ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، کام ہے تو کیا ہے؟ صلوات کتنی بار پڑھا ہے. تو ایک تو اعمال جمعہ میں سے سب سے بڑا عمل ہے صلوات. زیادہ سے زیادہ گھر جائیے، صلوات پڑھیے، دن میں زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیے. یہ ایک اعمال میں سے ایک عمل ہے. دوسرا عمل ہے جمعے کے دن کچھ نہ کچھ دین کی نالج، کچھ نہ کچھ دین کی تعلیم. ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی مدرسے میں جانے، کسی اسکول میں جانے کی. آپ کے ہاتھ میں پوری لائبریری موجود ہے موبائل کی شکل میں، اتنی کلاسز پڑی ہوئی ہیں، اور کسی بھی دین، کچھ نہ کچھ دین سیکھنے میں اپنا وقت لگائیے جمعے کے دن. اس لیے کہ جب آپ کو امام کی آرمی میں شامل کیا جائے گا تو سب سے پہلے امام پوچھیں گے آپ سے دین کتنا آتا ہے. تو سب سے پہلا سوال کیا کریں گے امام زمانہ جوان سے آ کے؟ آپ سے دین کتنا آتا ہے، دین کی نالج کتنی ہے. یہ سوال ہوگا جوان سے ہوگا. روایت میں 25 سال کے جوان سے سب سے پہلا سوال امام زمانہ کا ہوگا تم کو دین کتنا آتا ہے. 15 سال سے پہلے ہم نے دین کی کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں کی، 15 سال میں ہم نے دین واجب کیا، 10 سال تجھے اور زیادہ دیے تاکہ تو اس میں سیکھ سکے. تو لہذا جوان کے لیے جمعے کا دن جہاں دعاؤں کا دن ہے، جہاں صلوات کا دن ہے، وہیں پر دوسرا عمل ہے کچھ نہ کچھ سیکھنا. وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نماز کے واجبات، ہزاروں چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں آتی ہیں. تو کچھ بھی آپ کی نالج میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ دوسرا عمل ہے. تیسرا عمل ہے دعائے ندبہ اور زیارت آل یاسین. یہ شب جمعہ کے حوالے سے ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ دعائے ندبہ پڑھیے. دعائے ندبہ وہ دعا ہے کہ جو آپ کو فضائل آل محمد کے سمندر میں غوطہ لگا دیتی ہے. کتنی عجیب و غریب دعا ہے کہ جس میں سارے فضائل ہیں. مولا علی کے فضائل ہی فضائل ہیں، اہل بیت کے فضائل ہی فضائل ہیں، نبی کی ساری حدیثیں ہی حدیثیں ہیں. یعنی یہ سمجھ لیے دعائے ندبہ نہیں ہے، فضائل علی کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومن کی شناخت ہی نہ ہوتی. یہ تیرا وجود ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کی شناخت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہزاروں حدیثیں ہیں جو اس دعا میں موجود ہیں. علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان کنٹینیو مستقل دعائے ندبہ جمعے کے دن پڑھتا رہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی پکار سچی ہو اور امام ملنے نہ آئے. ممکن نہیں ہے. امام سے حتماً ملاقات ہوگی آپ کی. یہ زیارت آل یاسین بڑی عجیب و غریب ہے. ہر مصیبت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، جتنی بھی آپ کو زندگی میں پریشانیاں ہو ان سب کے حل کے لیے زیارت آل یاسین ہے. اور اس زیارت آل یاسین کا ایک جملہ اگر کہیں تو میں آپ کو نظر کروں آج محفل میں تو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. خدا کی قسم اگر 2 کروڑ کا مجمع بھی ہوتا تو میں یہ تحفہ دیتا ان کو. لیکن پوری دنیا میں یہ جا رہی ہے محفل تو سنیے کیا جملہ ہے، یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کتنی عظیم زیارت ہے. فَالْحَقُّ مَا رَضِيتُمُ
वलबातिलु मा अस्कतुमू। जुमला देखिए, हम वो हैं जो हक के मोहताज हैं, हम उस रास्ते पे चलते हैं जो हक होता है। यानी हमारे चलने के लिए हक का होना जरूरी है। मगर क्या फजीलत बयान कर दी जियारत इसमें आले यासीन में, क्या फरमाते हैं? फल हक्को मा रज़ीतुमू वल बातिलो मा अस्कतुमू। हक उसे कहते हैं जिससे आप राजी हो जाएं। हक क्या है? जिससे आप राजी हो जाएं वो हक है, और जिससे आप नाराज हो जाएं वो बातिल है। यानी अगर हक को और बातिल को पहचानना है तो उसका तरीका यह है कि जिससे आले मोहम्मद राजी हैं वो हक है, और जिससे आले मोहम्मद नाराज हैं वो वल मारूफ मा अमरतुम बे। जिस चीज का आप हुक्म दे दें वही नेकी है। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं। यानी जिस चीज का आप हुक्म दे दें वही नेकी है, जिस चीज से आप रोक दें वही मुनकर है। हम उससे रोकते हैं जो मुनकर हो, हम उसका हुक्म देते हैं जो मारूफ हो। आले मोहम्मद जिससे रोक दें वो मुनकर बन जाता है, जिसको कह दें वो मारूफ बन जाता है। सलावत भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब ये मेरे अल्फाज नहीं है, ज़ियारत के अल्फाज हैं। फल हक्कु मा रज़ीतुमू वल बातिलु मा अस्खतुमू वल मारूफ मा अमरतुम बे वल मुनकर मा नहीतुम अन्हु। जिससे आप रोक दे, आले मोहम्मद जिस चीज से रोकने, लेकिन अगर मैं आले मोहम्मद के नाम ही पर उन चीजों को करने लगूं कि जिन चीजों से आले मोहम्मद ने रोका है, मतलब इधर क्या कह रहे हैं? जिस चीज का आप हुक्म, आप नेकी के अलावा हुक्म देते ही नहीं है, आप बुराई के अलावा रोकते ही नहीं है। अहले बैत अथार से दीन लेना है, आले मोहम्मद से दीन लेना है। आले मोहम्मद के दीन में अपनी राय को शामिल नहीं करना है, अपनी फिक्र नहीं लानी है। अपने हालात का जायजा लेकर अपनी इन महफिलों में, इन तज़किरा इलाही में, देखिए मैं आपको एक अच्छी सलावात पढ़े तो मैं एक चीज बताता हूं आपको, और वो चीज ये है कि गुनाह होता है, लेकिन गुनाह का अजाब बढ़ता चला जाता है जगह के तब्दील होने से, है या नहीं है? इसी तरह नेकी होती है। 2 रकत नमाज आप अपने घर में पढ़िए, उसका सवाब अलग है। 2 रकत नमाज आप महल्ले की मस्जिद में पढ़िए, उसका सवाब अलग है। फिर जामे मस्जिद में पढ़िए, उसका सवाब अलग है। फिर शहर की बड़ी मस्जिद में पढ़िए, उसका सवाब अलग है। ठीक है, फिर मक्के मदीने की मस्जिद में पढ़िए, उसका सवाब अलग है। फिर जाके मस्जिद नबवी में पढ़िए, उसका सवाब अलग है। फिर जाके काबे में पढ़िए, तो 2 रकत तो 2 ही रकत रही ना, मगर अज्र बढ़ता चला गया। जैसे जैसे मकाम बुलंद होता चला जाता है वैसे वैसे 2 रकत का सवाब बढ़ता चला जाता है। इसी तरह झूठ, चोरी, गुनाह आपने अपने घर पे किया तब भी गुनाह है, लेकिन अगर आपने वही गुनाह अज़ाखाने में किया, इमाम बाड़े में, तो पता लोग क्या कहेंगे? अब यार वैसे तो गुनाह है ही, लेकिन कमबख्त ने वहां किया आके, समझ रहे? तो ये गुनाह किया, अच्छा ये गुनाह फिर बड़े अज़ाखाने के बजाय खुद हरम इमाम में जाके कर दिया, यही गुनाह काबे में जाके कर दिया, यही गुनाह जामे मस्जिद में जाके कर दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे मकाम की अजमत बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे नेकी की और गुनाह की का वजन भी बढ़ता चला जाता है। आप पाकीज़ा जगह पे गुनाह करेंगे तो 2 गुनाह का अजाब आपको मिलेगा, एक तो गुनाह का, एक उस जगह की हुर्मत को पामाल किया। बात समझ रहे हैं भाई? ये मसला अगर आप समझ गए तो मुझे समझाने में आसानी हो जाएगी। और वो ये है, इस मसले पे थोड़ा सा खुल के तवज्जो दें और मसलहत का शिकार न बने। तो लिहाजा मसलन गुनाह में से एक गुनाह क्या है? अपनी औलाद के दरमियान अदालत न करना।
بیٹے آپ ہی کے ہیں دونوں اور بیٹا بیٹی ہیں، تو بیٹے کو زیادہ رتبہ دینا اور بیٹی کو رتبہ نہ دینا، جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو یہ ہے کہ لڑکا ہوگا تو لڈو بٹیں گے اور لڑکی ہوگی تو مری مری آواز میں دادی کہتی ہے لڑکی ہوئی، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بھائی پوچھئے ذرا، مطلب جن کے لڑکا ہو تو ارے لڑکا ہوا ماشاءاللہ، اور آپ چچا بن گئے اور آپ وہ ماموں بن گئے اور آپ یہ بن گئے، اور وہ لڑکی ہوئی ہو، کیا ہوا ہے؟ اب وہ تو خود تو فون کر ہی نہیں رہے، اب خود نہیں فون کر رہے، اگر ہم نہیں کر لیا غلطی سے کہ بھائی کیا ہوا، اجی کیا ہوتا، لڑکی ہوئی، سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اسلام ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ہم صحیح اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں۔ خدا کی قسم وہ شیعہ قوم لڑکے لڑکی میں فرق کرے کہ جن کے مذہب میں علی کی زینت کا نام زینب ہو، تو لڑکے لڑکی میں فرق کہیں نہ کہیں ہم کرتے ہیں، ولو آپ دکھاوے کے لیے نہیں مجھے تو جی دونوں پسند ہیں اور دونوں یوں ہیں اور دونوں فلاں ہیں اور میں تو چاہتا یہی تھا، تو اگر آپ بھی چاہیں تو خاندان نہیں چاہتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آل محمد کے گھر میں جتنا کام لڑکوں نے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ آل محمد کے گھر میں کام لڑکیوں نے کیا ہے۔ اگر اکبر نے جوانوں کے ضمیروں کو بیدار کیا ہے تو سکینہ نے نقاب ظلم الٹ دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا تو آپ بیٹے بیٹی میں فرق نہ کریے، اولاد ہے، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدالت سے کام لو۔ روایت میں موجود ہے اگر دو بچے آپ کے پاس موجود ہیں تو بوسہ دینے میں بھی برابری کرو، ایک بیٹے کو بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی دو، بیٹے کو بوسہ دیا تو بچی کو بھی دو۔ رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، ایک صحابی کا ایک بیٹا ایک بیٹی آیا، اس نے بیٹے کو گود میں بٹھا لیا، بیٹی کو نیچے بٹھا دیا، سرکار کی پیشانی پر آثار غضب ظاہر ہوئے اور انہیں خبردار اگر عدل کرنا ہے تو اولاد کے درمیان عدل کرنا سیکھو، اس لیے کہ جو گھر میں عادل نہ ہو سکے وہ معاشرے میں عادل نہیں ہو سکتا، خبردار ایسا نہیں کرنا۔ بلکہ روایت موجود ہے البنات حسناتن، لڑکیاں نیکیاں ہیں، والبنون نعمون، لڑکے نعمت ہیں، لڑکیاں نیکیاں ہیں اور لڑکے نعمت ہیں، والحسنات یصاب علیہا، نیکیوں کے اوپر ثواب ملتا ہے، والنعم مسئول عنہا، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، حدیث ہے۔ یعنی لڑکی جو ہوتی ہے وہ رحمت ہے خدا کی، لڑکا نعمت ہوتا ہے، لڑکی رحمت ہوتی ہے۔ اسی حدیث کو فٹ کرتے چلے جائیے ہر باپ اور بیٹی کے اوپر تو ولادت سکینہ کی اہمیت آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ ہر باپ کی بیٹی اس باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، زہرا رحمت بنی رسول کے لیے، زینب رحمت بنی علی کے لیے، سکینہ رحمت بنی۔ اب مجھے لفظ کہنا ہی پڑے گا، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کے لیے رحمت بن جائے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ تو لڑکیاں اور لڑکے، لڑکیاں رحمت ہیں، لڑکے نعمت ہیں، ایک حدیث۔ لڑکیاں نیکیاں ہیں اور لڑکے نعمت ہیں، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تیسری دلیل، من کانت عندہ واحدہ، جس انسان کے پاس ایک بچی ہو، جس انسان کے پاس ایک بیٹی ہو، جس انسان کے پاس ایک لڑکی ہو، کیا فرماتے ہیں رسول اسلام؟ جعل اللہ لہ سترا بینہ و بین النار، اللہ اس لڑکی کی تربیت کو اور اس لڑکی کو جہنم کے اور تیرے درمیان حائل کر دیتا ہے، یعنی لڑکی اپنے باپ کو جہنم سے بچا لیتی ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا من آل ثلاث بنات، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی،
یا 3 بہنوں کی پرورش کی، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں 2 کی تربیت کرے، کہا اگر 2 بیٹیوں کی تربیت کرے تو اس پہ بھی جنت واجب ہے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہو، کہا اگر ایک بیٹی کی بھی تربیت کرے تو اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک لڑکا صحیح ہو جائے تو ایک لڑکا صحیح ہوتا ہے، اگر ایک لڑکی صحیح ہو جائے تو ایک نسل صحیح ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ تو بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک لڑکی کا صحیح ہونا یعنی ایک نسل کا صحیح ہونا، ایک لڑکی کی تربیت کرنا یعنی ایک نسل کی تربیت کرنا۔ تو اگر ایک لڑکی کی آپ صحیح تربیت کر پائے تو وجبت لہ الجنہ، اللہ جنت کو